بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ مذہب اسلام ہم بستری کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جوانی کی دہلیز اور فطری سکون۔ دین اسلام زندگی کے تمام تقاضے بحسن و خوبی پورا کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام عمر کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس نے ہمیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی۔ نکاح اور بیوی سے جمع۔ ہم بستری شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلا تھا، یہ بھی ہمیں بتلا دیا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی، فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر و ضلالت سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہے۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ نکاح، ہم بستری، جمع۔ نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت ان کا اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جاں دو قالب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جمع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جمع یعنی کہ ہم بستری کے بھی صاف ستھرے رہنما اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلم مرد و خاتون پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا انگا پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو جاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جمع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ نے اس آیت سے پہلے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، آپ سے حیض یعنی کہ پیریڈ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جمع نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے ہم بستری کرو جس جگہ جمع کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے۔ حیض کا خون آنے تک جمع کرنا منع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے، پیریڈ بند ہو جائے تو اسی جگہ جمع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ آج کے پرفتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو لوگ فحش ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں، اس کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے، لمحہ بلمحہ بے حیائی کی راہ چلنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی سے اسلامی طریقے سے جمع کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے وضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس کا گناہ نہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، ثواب بھی ہے۔ دوستو، ہم بستری کے چند آداب و مسائل۔ 1. ہم بستری کی نیت۔ بیوی سے ہم بستری جمع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نہ صرف ہم بستری پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی اور اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ نمبر 2،
ہم بستری کی دعا۔ ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ دعا یہ ہے: اے اللہ، ہمیں شیطان سے علیحدہ یعنی کہ محفوظ رکھ، اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نمبر 3، ہم بستری کی جگہ۔ ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جماع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ جس حدیث میں مذکور ہے کہ جماع کے وقت بیوی کے شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ نمبر 4، حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کا گناہ اور کفارہ، یعنی کہ ہم بستری ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ بحالت احرام اور بحالت روزہ جماع ممنوع ہے، یعنی کہ منع ہے۔ باقی دن اور رات کے کسی حصے میں جماع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جماع کرنا منع ہے، مگر جماع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں ہم بستری کر لی تو 1 دینار یا نصف دینا صدقہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر معصیت یعنی کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں ہم بستری کا ہے۔ البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاضہ سے جماع کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، حمل کے دوران۔ دوستو، دوران حمل بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس حالت میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات اور صحت آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے، اس لیے بعض حالات ڈاکٹر اس دوران ہم بستری کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کی کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، ان دنوں ہم بستری کرنا پرخطر ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، ہم بستری کے لیے جنسی قوت والی دوائی کا استعمال کیسا ہے؟ ہم بستری سے پہلے شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی ادویات یعنی کہ دوائی کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس چیز سے بچا کریں۔ ہاں، کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کروائیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ نمبر 7، ہم بستری کے لیے جائز کیفیت۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جماع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن و شمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کے لیے جو کیفیت و حیت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہیں۔ یاد رہے، جماع یعنی کہ ہم بستری کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ نمبر 8، شرمگاہ کو چھونا اور دیکھنا کیسا ہے؟ شوہر کے لیے بیوی کے شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے، بری بات ہے۔ ان دونوں باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور اورل سیکس کرنا سراپا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر 2، غیر فطری طریقے سے بچیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ نمبر 10، عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے کا گناہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، یعنی کہ جو شخص پیچھے سے کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ لہٰذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھنونا کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 11، پھر سے ہم بستری کیسے کریں؟ ایک ہی رات میں دوبارہ جماع پھر سے ہم بستری کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جماع ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نمبر 12، حالت جنابت
غسل و ذکر و اذکار یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں یہ ذکر و اذکار کرنا کیسا ہے؟ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، یعنی کہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے بعد سے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے۔ حالت جنابت میں یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہے، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 13، ہم بستری کی حالت میں اذان کا جواب کیسے دیں؟ جب جمع ہم بستری کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے اذان سننے کے بعد بھی قصداً بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جمع ہم بستری کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے، اس لیے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جمع ہم بستری کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 14، منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا کیسا ہے؟ اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا نکالنا جائز ہے۔ شوقیہ ایسا کرنے سے بہر صورت بچنا چاہیے کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ نمبر 15، ہم بستری کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت ضروری بات ہے۔ میاں بیوی کی خلوت اور جمع ہم بستری کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے ان بے حیائیوں کو نصیحت لینا چاہیے جو جمع ہم بستری کی تصویر یا ویڈیوز بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے ملعون ہیں فحش ویڈیوز بنانے، پھیلانے اور دیکھنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے کہ اے فلاں، میں نے رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ تک جو باتیں پہنچائی گئیں بہت ہی کام کی باتیں تھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں کیونکہ اس میں بہت ضروری اور اہم باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔